قفس ہوگا نہ دیوار قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ کوئی بھی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو عارف، کچھ اس میں خوبیاں ہوگی تو کچھ اس میں خامیاں ہوگی۔ تو اسی تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ ابھی ماضی قریب میں پیش آیا کہ ایک مشہور شخصیت، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ایسے کام انجام دیے گئے کہ جو نہ ہوتے تو اچھا تھا، لیکن ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں وہ پھیل چکے ہیں۔ یعنی وہ ویڈیو اور اس کے فوٹوز، تو کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ کرنی بات بالکل سیدھی سادہ ہے، کرنی بات بالکل سیدھی سادہ ہے، نہ کم نہ زیادہ ہے۔ نہ کریں گے کوئی کام خلاف شرع، نہ کریں گے کوئی کام خلاف شرع، کرنا خود سے آج یہ وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں گے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اصل چیز سنت کا اتباع ہے جو سنت کا راستہ خدا تک پہنچنے کا ہے واسطہ، ہے جو سنت کا راستہ خدا تک پہنچنے کا ہے واسطہ۔ نہیں پہنچے گا وہ خدا تک سلام، چلے گا جو خلاف سنت خدا نہ خواستہ۔ بہرحال ایک کام یہ ہوا، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا حنیف بھائی، کہ نماز جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ ہوئی کہ فوراً اجتماعی دعا۔ کیسے ہوتی ہے؟ اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ کب پیش آتا ہے کہ کبھی ہم کہیں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے ہیں، یا کوئی باہر سے ادھر ہمارے یہاں جنازہ آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاوے کہ نہیں اٹھاوے، چونکہ مسئلہ سنا ہی نہیں ہے، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو نہ جاننے کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ ہم وہ کام کر گزرتے ہیں، لیکن اگر وہ مسئلہ مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا تو ہمیں کانفیڈنس ہوگا کہ کرنے والے کرتے رہے، لیکن ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بات پیش آئی، تو یہ مسئلہ بھی سمجھو کہ نماز جنازہ ہو جائے اس کے بعد پھر اجتماعی دعا کرنا یہ کیسا ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے پہلے وہ سمجھو۔ نماز جنازہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف عبدالرزاق۔ کیا نام ہے؟ ہاں، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے جس میں نماز جنازہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ الفاظ اس طرح ہے: عن الشعبی قال، کہ حضرت شعبی یہ بیان کرتے ہیں
کہ التکبیرۃ الاولی علی المیت ثناء علی اللہ، کیا فرمایا؟ التکبیرۃ الاولی علی المیت ثناء علی اللہ، والثانیہ صلاۃ علی النبی، والثالثہ دعاء للمیت، والرابعہ التسلیم۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ التکبیرۃ الاولی علی المیت ثناء علی اللہ، کہ جب تم کسی میت پر نماز جنازہ ادا کرو تو پہلی تکبیر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ثنا کرو۔ التکبیرۃ الاولی ثناء علی اللہ، کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی کیا کرنا ہے؟ ثنا کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں اور آپ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بولو، امام صاحب جب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھو ذرا، سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں بات نکلی ہے تو سمجھو، بعض لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد، کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ابھی کبھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اتنی زور سے پڑھتا ہے کہ ہمیں بھی سنائی دیتا ہے، پڑوس والے کو بھی، بازو والے کو بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو، سنت یہ ہے نماز میں جہاں آقا سے جہر ثابت ہے زور سے پڑھنا، وہیں زور سے پڑھنا ہے، ورنہ امام بھی آہستہ پڑھے گا اور مقتدی بھی۔ یہ مسئلہ یاد رکھو۔ جتنے اذکار ہیں نماز میں وہ سب کیسے پڑھنے ہیں؟ آہستہ پڑھنے ہیں۔ ہاں اسی کو زور سے کہیں گے ہم جو حضور سے ثابت ہو، اور امام بھی، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ تو امام زور سے پڑھے گا۔ بند کرو اس میں بند۔ کوئی بات نہیں، کہ امام وہ بھی آہستہ پڑھے گا۔ اب ہماری مسجد میں بعض مقتدی اتنی زور سے پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے ایک ابراہیم بھائی شیخ، واقعی شیخ ہے امتیاز بھائی، اتنی زور سے پڑھتا ہے اللہ کا بندہ، تو بہت زور سے پڑھتے ہیں۔ ایک اور صاحب جو تکبیر بھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں، اب تو انہوں نے کچھ آہستہ پڑھنا شروع کیا ہے، ورنہ وہ بھی بہت زور سے پڑھتے ہیں۔ اور خاص طور سے بعض لوگوں کو یہ ہیضہ لگا ہے، وہ تسبیح بہت زور سے پڑھیں گے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ کہیں گے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، ہاں تو وہ بہت زور سے پڑھیں گے، خاص طور سے یہ تسبیح۔ پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ چودھری صاحب یہ فرماتے تھے کہ لوگ شیخ الہند کو شیخ الہند کہتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، کہ میں تو حضرت کو شیخ العرب والعجم کہتا ہوں۔ شیخ الہند کہیں گے تو خالی کس کے شیخ ہوئے ہیں حسن بھائی؟ ہند کے۔ اور شیخ العرب والعجم کہیں گے تو عرب اور عجم کے شیخ، تو فرمایا وہ تو شیخ العرب والعجم تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو افادات ہے
اس کو جمع کیا گیا ہے ایک کتاب میں جس کا نام ہے اکابر دیوبند کیا تھے، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ اصل میں حضرت نے آرٹیکل لکھے تھے، مضامین اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ اس میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا ایک بڑا پیارا ملفوظ ان کے والد مکرم صاحب معارف القرآن سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو سنت مفہوم ہے، حضور سے جو بات جتنی ثابت ہو، جیسی ثابت ہو، ویسا ہی عمل کرو۔ یہ حضرت کا ذوق تھا، اور فرماتے تھے جتنا ہے اتنا ہی عمل کرو، اور مثال دیتے تھے کہ پوری حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں قبرستان صرف اسماعیل بھائی کتنی مرتبہ تشریف لے گئے آقا؟ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنی پوری حیات طیبہ میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی کو جانا ہے 15ویں شعبان میں قبرستان تو نورانی بھائی کتنی مرتبہ جاؤ؟ ایک مرتبہ بس۔ کیوں؟ آقا بھی ایک ہی مرتبہ گئے، ہم بھی ایک ہی مرتبہ جائیں۔ جتنا حضور نے عمل کیا، جیسا عمل کیا، رک جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ۔ یہاں تو نہیں جا سکتے، اس ملک میں تو رات کو الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، الاؤ نہیں ہوتا ہے رات میں، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں خاص طور سے گاؤں کے اندر وہ جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں لاجپور میں برسوں سے یہ معمول ہے، جانے والے جاتے ہیں 15ویں شعبان۔ آپ کے یہاں جاتے ہیں نصیر پور؟ ہاں، تو جاتے جانے والے، تو حضرت نے فرمایا ایک ہی مرتبہ جاؤ۔ اسی طرح یہ جو تسبیح ہے کہ ربنا ولک الحمد اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور تعریف تو بیان فرمائی، نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی کسی نے کوئی خاص عمل کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حنیف بھائی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم تو اتنا ہی عمل کریں گے جتنا ہمارے محبوب نے کیا ہے۔ تو اگر پڑھنا ہے تو نفل میں پڑھ لو، فرض میں نہیں۔ یہ ان کا ذوق تھا، ناجائز اور حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی پڑھے گا ٹھیک ہے، اور بھائی جب پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھو، یہ صاف لکھا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے شبیر چچا، کہ جتنے بھی اذکار ہیں نماز میں، ایون امام بھی اسے آہستہ کہے گا۔ اور دیکھیے ہمارے ساتھ تو چاہے میں ہوں یا مولانا محمد ہو، وہ مائک بھی آن ہوتا ہے، لیکن آپ کو میرے منہ سے ربنا ولک الحمد یا حضرت امام صاحب کے منہ سے نہیں سنائی دے گا۔ حالانکہ حافظ امتیاز کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ امکان یہ ہونا چاہیے کہ ہماری وہ سنائی دے۔ اور جمعہ میں تو ہم نے ہمارے سب تار بندھے ہوتے ہیں تو امتیاز بھائی کیا ہوتے ہیں؟ سب تار جو ہیں وہ بندھے ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ بھی لگا ہے۔ تو اگر آپ نے سنا ہو تو بول دینا، ہم اور اس جانب توجہ دیں گے۔ آپ نے سنا؟ آتی ہے پیچھے ربنا لک الحمد ہمارے پڑھنے کی آواز؟ نہیں آتی نا؟ ہاں، یہ امام کو پابند کیا گیا کہ یہ سنت یہی ہے، اور کوئی زور سے پڑھے گا یہ خلاف سنت کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جامعہ بنوریا کراچی کے اندر، تو وہاں کے جو فتاویٰ ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے زور سے پڑھنا۔ انڈیا میں یہ چیز نہیں دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں پتہ نہیں، اور خاص کر یہ تسبیح لوگ بہت زور زور سے پڑھتے، پتہ نہیں کیوں۔ تو بھائی ہر تسبیح آپ بھی، چونکہ آپ کو تو زور سے نہیں پڑھنا ہے،
امام تو مقتدیوں کو مطلع کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ اب ایک رکن سے وہ دوسرے رکن کی طرف جا رہا ہے، اس لیے نذیر بھائی کیا کرے گا، وہ امام زور سے پڑھے گا، لیکن مقتدی کو تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر مجمع زیادہ ہے، مائک نہیں ہے، پہلے مائک نہیں ہوتے تھے، پیچھے تک آواز پہنچانی ہے، تو مقتدی بھی، حنیف بھائی کیا کرتے تھے، بعض مقتدی ان کو کیا کہتے ہیں، مکبر یا متکبر؟ تو ہاں، نقطے بڑھانے سے نقطے بڑھ جائے گی، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو کچھ لوگ متکبر کہتے ہیں۔ ہمارے، میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن عید کی نماز کے بعد میں گھر جا رہا تھا تو ایک صاحب ملے کہ حضرت آج کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہر عید میں متکبر ہوتے ہیں، اس عید میں کوئی متکبر نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، ہم تو برسوں سے محنت کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی اپنا کام کرتے ہیں، خانقاہ والے اپنا کام کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تکبر نکل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، آج کے اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی متکبر نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت نہیں، وہ نہیں، وہ آواز دینے والے تھے کہ اچھا مکبر ہے، کہ کوئی مکبر جو ہے وہ نہیں تھا، تو انہوں نے مکبر کو کیا بنا دیا، متکبر جو ہے وہ بنا دیا۔ سمجھ آیا؟ اس لیے بھائی یاد رکھو، زور سے تسبیح نہیں کہنی ہے، اور میرا یہ پیغام ابراہیم بھائی شیخ تک آپ پہنچا سکے تو پہنچا دینا۔ وہ بہت زور سے پڑھتے ہیں، اور بھی جو کوئی زور سے جو ہے وہ پڑھتا ہو تو ہاں، چیئرمین حافظ عبد الرحیم وہ بھی سن لے، ہاں، اور ان تک بھی بات پہنچا دے۔ وہ بھی بہت زور، وہ اللہ کا بندہ تو نفل میں بھی بہت زور سے پڑھتا ہے، وہ مسجد میں ہوتے تو پتہ چل جاتا ہے، وہ اتنی زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ تو آدمی جو ہے وہ خود سنے، اتنا جو ہے وہ پڑھنا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو، سنت پہ سب کو عمل کرنا ہے۔ شریعت میرے اور آپ سب کے لیے ایک ہی ہے نا، سب کے لیے ایک ہی، اور پیار محبت سے کہنا ہے، اور ان کو سمجھانا ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہو تو جو بھی ہو، بہرحال تو یاد رکھو، تسبیح کیسے کہنی، آہستہ جو ہے وہ کہنی ہے۔ سمجھ آ رہا؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، بات چلی کہاں سے، آپ بھی بھول گئے۔ ہاں، بات یہاں سے چلی شاید کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے، ثنا ہے۔ اب اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور میں یہ کہہ رہا، یہاں یاد آیا کہ بعض لوگ زور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوس والے نے کیا پڑھا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی، یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوس والے نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو اب یا تو نماز کے اندر ہم لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار میں رائٹ سے کیا رائٹ ہے، تو انہیں کہوں کہ بھائی اگر مسئلو بننے میں خبر છે તો બંને وہ رائٹ ہے حسن بھائی، کہ بننے જે છે તો رائٹ۔ اب مسئلہ کیا ہے وہ سنو۔ سورہ فاتحہ، اس کے کئی نام ہیں، آپ نے سنا ہوگا، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، کئی اسماء ہیں، اور عرب کے اندر قرآن کریم عرب میں نازل ہوا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن نازل کہاں ہوا، عرب میں نازل ہوا۔ ہاں، تو عرب کے اندر، اسی لیے آپ دیکھیے آپ کو قرآن کریم میں بھینس کا تذکرہ نہیں ملے گا، تو مفسرین نے لکھا ہے اونٹ کا ملے گا، گدھے کا ملے گا، خچر کا ملے گا۔ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، قرآن نے یہ تو کہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہ تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، خون اور گوبر، اس کے درمیان سے اللہ تعالی پاکیزہ صاف ستھرا سفید دودھ نکالتا ہے۔ اللہ کی قدرت امتیاز بھائی دیکھیے، ایک طرف کیا ہے، خون ہے جانور کے اندر، دوسری طرف کیا ہے،
ہاں گوبر، اور اس کے درمیان سے اللہ کیا نکل رہا ہے؟ ہاں ہمارے ایک بزرگ نے یہ جو ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے اور جہاں ہم بیٹھے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھیے قدم قدم پر بھٹکنے کے اسباب موجود ہیں، راہ ہدایت سے ہٹنے اور ہٹانے کے اسباب موجود ہے، لیکن ایسے ماحول میں اسلامی لباس پہن لینا، اختیار کرنا، داڑھی رکھ لینا ہے، فرمایا یہ بالکل وہی ہے کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ ایسے ماحول میں کوئی آسان ہے؟ بلکہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لاجپور سے، خود میرے گاؤں کی بات کرتا ہوں، کچھ نوجوان اس ملک میں آئے، وہاں امین بھائی ان کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال نظر نہیں آتا تھا، وہ روزانہ صبح اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ سیو کرتے تھے، روزانہ صبح اٹھ کر بالکل داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ اس ملک میں آئے، آپ دیکھو تو ماشاءاللہ بڑے علامہ لگتے ہیں آپ، ہیں مجھ سے بڑی داڑھی اور بھراودار داڑھی، سر پہ پگڑی، تو اللہ جسے چاہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے نا۔ ہاں اللہ چاہے تو فرعون سے موسیٰ کو کہاں پالتے ہیں؟ فرعون کے محل میں پالتے اور اسی کے خرچے پہ پالتے، بلکہ وہ بہن دودھ پلاتی ہے تو اسے اجرت بھی دلواتے ہیں، نہیں بہن نہیں پلاتی، والدہ پلاتی ہے، بہن جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے تو اسی کو۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ مسئلہ سمجھو، سورہ فاتحہ عرب کے اندر نازل ہوا، عرب میں بھینس نہیں ہوتی تھی، اب اللہ تعالیٰ بھینس کی بات کرتے قرآن کریم میں، تو عربوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں تو عرب میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کے کئی نام ہو تو یہ دلیل ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ چیز کیا ہے؟ شرف والی ہے، عزت والی ہے، احترام والی ہے، لیکن کیا ہونے چاہیے؟ نام ہونے چاہیے۔ جیسے اب ہمارے یہاں خیر اتنے القاب ہونے بھی نہیں چاہیے، بعض لوگ علماء کے آگے اوہ اتنے زیادہ القاب لگاتے ہیں کہ نام چھوٹا پڑتا ہے سرنیم سمیت نام جو ہے وہ چھوٹا پڑتا ہے، اور کیوں کہ جتنے بڑے القاب ہوں گے تو لوگ سمجھے گے کہ اتنا بڑا وہ کیا ہے؟ علامہ ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پھر اس میں سے بعض مرتبہ وہ علامۃ الدہر اور پائجامۃ التفسیر ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال تو سورہ فاتحہ یہ بھی فضیلت والی، کیوں؟ اس کے کئی نام ہیں، 10 سے زیادہ نام ہے سورہ فاتحہ کے، 10 سے زیادہ نام ہیں، اس میں ایک ہے اس کا نام کہ یہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کا نام دعا ہے، اور ایک تلاوت کی نیت سے بھی ہم پڑھیں گے اور دعا کی نیت سے بھی۔ نماز جنازہ میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی پہلی تکبیر کے بعد ثنا کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے۔ سمجھ رہے ہو بات میری؟ کہ ایک ہے تلاوت کی نیت سے اور ایک یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ، تو اگر دعا کی نیت سے پڑھ رہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی تکبیر کے بعد شعبی فرماتے ہیں کہ کیا کہنا ہے؟ ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ والثانیہ، دوسرے میں وہ فرماتے ہیں صلاۃ علی النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود پاک کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ تو درود پاک پڑھیں گے امام بھی اور مقتدی بھی، مصلی بھی نماز جنازہ میں۔ والثالثہ، یہ بات سمجھنا آپ، تو میری اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ والثالثہ دعاء للمیت، تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنی ہے کس کے لیے؟
میت کے لیے. کس کے لیے کرنی ہے؟ میت کے لیے. یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. نمبر 1، جب بھی ہم دعا کریں پہلے اللہ کی تعریف، پھر حضور پہ درود. بعض علماء بھی کیا کہیں گے آپ کو، بیان ختم ہوگا تو کہ چلو درود شریف پڑھو، ہیں درود پڑھو. اب وہ دعا کرا رہے ہیں، عربی میں کچھ دعا کرائیں گے شروع میں، وہ الفاظ بولیں گے، وہ تو وہ دعا نہیں، درود پہلے نہیں ہے. پہلے کیا ہے دعا میں، کہ جب آپ دعا کرا رہے ہیں تو دعا کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے، تعریف. یاد رکھو، میں اور آپ بھی انفرادی دعا بھی کرے تو پہلے کیا کرو، اللہ کی تعریف کرو. ہاں، دوسرے نمبر پر آقا پر درود پڑھو، درود پاک کا نذرانہ بھیجو. تیسرے نمبر پر یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے، پہلے اپنے لیے دعا کرنا ہے. اس میں بھی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم لوگ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں پہلے اور پھر بعد میں اپنے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعا قرآن کریم میں ذکر فرمائی، اور مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا، یہ ادب سکھایا کہ دعا کیسے کرنی ہے. کیوں؟ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے اور اپنے لیے نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اپنے آپ کو بڑا پاک باز، پاک صاف سمجھ لیا، اور یوں کہ بھئی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو کس کو ہے؟ دوسروں کو ہے، دوسروں کے لیے ضرورت ہے. یہ ہو جائے گا. میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے. پہلے اپنے لیے جو ہے وہ دعا کرو. 13واں پارہ، قرات آپ مجھ سے بھی سنتے ہیں، حضرت امام صاحب بھی وہ رکوع پڑھتے ہیں، مشہور ہے. 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم، اس کا آخری سے اوپر والا رکوع اور آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے دعا ذکر فرمائی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ آخری آیت نہیں، اب جو بات کہنی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو پہلے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی، کہ پہلے کس کی مغفرت فرما؟ میری مغفرت فرما. ہاں، ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مومنین کی مغفرت فرما. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیا ہے حافظ صاحب؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ رب اغفر لی یا ربنا اغفر لی، ربنا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات. اس لیے پہلے اپنے لیے دعا کیا کرو. سمجھ آیا؟ اب جنازے کی دعا پہ غور کرو. ہم جو میت کے لیے دعا کرتے ہیں نماز جنازہ، اس میں بھی سکھایا پہلے ہم محتاج ہیں، بلکہ یہ سمجھایا پہلے زندہ محتاج ہے. کیا کرتے ہم دعا؟ کوئی بالغ آدمی کا انتقال ہو جائے مسلمان کا، تو ہم تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. کس کی مغفرت فرما؟ پہلے کیا مانگا؟ زندوں کی. تو زندہ وہ خود ہے، زندہ وہ خود ہے، اور جو دوسرے بھی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. پہلے حاضرین کے لیے مانگا، پھر غائبین کے لیے مانگا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو دعا جب بھی کرو تو پہلے کس کے لیے مانگو؟ خود کے لیے. اپنے لیے جو ہے وہ پہلے دعا یہ کرنی ہے. بہرحال حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تیسری تکبیر نماز جنازہ، اس میں تیسری تکبیر کے بعد دعاء للمیت، میت کے لیے کیا ہے؟
دعا ہے. والرابعہ التسلیم. تسلیم کا معنی کیا؟ سلام. جزاک اللہ خیر. تسلیم کا معنی کیا ہے؟ سلام. چوتھی تکبیر کے بعد سلام. یہاں ایک مسئلہ سمجھو. حرمین شریفین آپ میں سے مجھے لگتا ہے تقریباً ہر آدمی نے حاضری دی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے جائے، اور جس طرح وہاں حاضری دینی ہے ویسی وہاں حاضری دینے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو 4 تکبیریں ہو گئی، پھر وہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم نے بھی پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب پہلی مرتبہ کوئی گیا ہے حرمین شریفین اور نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے تو وہ یہ اشرف بھائی دیکھو وہ بیچارہ یوں ہی رہ جاتا ہے، یوں ہی رہ جاتا ہے. اور ٹائم نظیر بھائی ایسا ہی ہے نا، ٹائم گزرتا جاتا ہے. تو یہ بالکل کیسا ہو گیا حنیف بھائی، جب میں چھوٹا تھا، اب بھی ویسے چھوٹا ہی ہوں تو چھوٹا تھا تو ایک کھیل ہم کھیلتے تھے، آپ نے بھی کھیلا ہوگا، کہ آپس میں بات چیت ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ایک کھیل ہے تو جو جس کو دیکھے، جیسے میں اور اسماعیل بھائی میں اسٹیچیو، تو یوں بولتے تھے نا آپ اسٹیچیو. اب وہ جس پوزیشن میں ہے اس کو ویسا ہی کھڑا رہنا ہے. کب تک؟ جب تک وہ اسٹاپ نہ بولے. وہ پھر بولتا تھا نورانی بھائی کیا اسٹاپ، تو اگر وہ یوں ہے تو بالکل ویسا، یعنی جیسی بھی حالت میں اگر ویسا فالو نہیں کیا تو پھر پڑتی تھی وہ بسکٹ. ہاں تو وہ ایک کھیل تھا بچپن میں. تو وہ اسٹاپ، وہ اسٹیچو ہو گیا. اب یہاں بھی حرمین شریفین میں ائمہ حضرات کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب پہلی مرتبہ گیا ہے، اب بیچارہ وہ انتظار کرتا ہے کہ امام صاحب دوسرا سلام بولے، وہ بولتے ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا حسن بھائی، ایسا ہی ہے نا، وہ دوسرا سلام نہیں کرتے. تو پھر مسئلہ کیا ہے سنو. سنن کبریٰ للبیہقی، اس میں ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، تو لکھا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ، کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھی تکبیر کے بعد اپنی بیٹی کا نماز جنازہ، بیٹی کی نماز جنازہ والد صاحب خود پڑھا رہے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا. پہلے سیدھی طرف پھیرا اور پھر الٹی طرف. کیا پتہ چلا کتنے سلام پھیرے؟ 2 سلام. تو بھئی یہ 2 سلام ہیں نماز جنازہ کے اندر بھی. یہ سنن کبریٰ میں جو بیہقی کی ہے اس کے اندر موجود ہے. ایک اور صحابی، مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو سنن کبریٰ ہی کے اندر یہ الفاظ ہے التسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ. کیا ہے؟ التسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر بھی ویسے ہی سلام پھیرنا ہے، یہ نماز بھی ویسے ہی پوری کرنی ہے جیسے ہم عام نماز کو پوری کرتے ہیں. تو میں اور آپ نماز جو پوری کرتے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، سنن ہو، نفل ہو، تو ہم ایک سلام پھیرتے ہیں کہ 2 پھیرتے ہیں؟ 2 پھیرتے ہیں نا. تو اسی طرح صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر بھی ویسے ہی سلام ہے جیسے عام نمازوں کے اندر سلام ہے. عام نمازوں میں 2 سلام ہے، تو نماز جنازہ میں بھی کتنے سلام؟ 2 سلام. તો આપ કહેંગે કે મોલ સાહેબ ઠીક છે તમે સાંભળી લીધું, પણ હવે આપણે કરવાનું હું? તો હવે હું કરવાનું તે સાંભળો. इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. अब आवाज़ नहीं आएगी. अब मैं और आप खुद अगर वहाँ हैं तो हम कह देंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. मेरे ख्याल से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हो ही गया और 50 भी हैं, तो हम भी जो है वो सलाम फेर ही दे. तो बहरहाल इंशाअल्लाह मंडे को जो है वो मिलेंगे. इतना सुन लो, खाली आखिरी बात में
سنا دیتا ہوں کہ نماز جنازہ کے بعد پھر دعا کیوں نہیں کرنی ہے، یہ آپ کو سمجھانا تھا. اور آپ کو نماز جنازہ کیا ہے وہ پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ میت کے لیے دعا ہے. ہم نے دعا کر لی. اب ایک طرف تو ابھی دعا کی ہے اور سلام پھیرا، ابھی جنازہ نہیں اٹھا رہے اور سب مل کے اجتماعی دعا ہو رہی ہے. جیسے تکرار نماز جنازہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ میت پر نماز جنازہ کتنی پڑھی جائے گی، ایک ہی. ہاں ایک خاص سبب ہے تو پھر 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی ہے. تو یہاں بھی دعا کیا ہے، ایک ہی مرتبہ ہے، اس لیے کہ دعا ہو چکی ہے. دعا کیا ہے، آلریڈی دعا ہو چکی ہے. امام صاحب نے بھی دعا کی اور تمام مقتدیوں نے میت کے لیے، جنازے کے لیے دعا کر دی ہے. اب واپس کیا دعا کرنا؟ اب یہاں 2 باتیں یاد رکھو. عبادات اسلام میں جتنی ہیں یہ سب توقیفی ہے، توفیقی نہیں. فا پہلے نہیں، قاف پہلے اور فا بعد میں. عبادات جتنی ہیں وہ کیا ہے، توقیفی. یاد رہے گا امتیاز بھائی نام، جملہ نام نہیں، جملہ یاد رہے گا شبیر چچا. توقیفی. اب توقیفی کا کیا معنی، منزل من اللہ، کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، یہ طے ہے، فکس ہے. اس میں ہم اپنے ذہن سے کوئی نئی بات شروع نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، یہ طے ہے، توقیفی ہے. جیسے یہ جو صورتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، یہ سب توقیفی ہے، یہ بھی توقیفی ہے. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کو کہ بھائی پہلی سورت تو چلو سورہ فاتحہ کو اگر آپ چھوڑ دو، وہ تو قرآن کا دیباچہ ہے یا تمہید ہے. سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ تو پہلے نازل نہیں ہوئی. پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ آیات تو 5 نازل ہوئی اقرا بسمی کی، لیکن پوری کی پوری سورت کون سی نازل ہوئی پہلی؟ نہیں پتا. چلو اب پھر مجھے بھی، میرا بھی نہیں ہے کوئی عطا پتہ. نہیں وہ سورت نہیں ہے، وہ آیات ہے. اقرا بسمی پوری کی پوری پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے. علماء نے کہا کہ سورہ فاتحہ پہلی، سورہ فاتحہ کا نزول کہتے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہوا ہے، سمجھ آیا. دوسری یا ایوہل، اب تو آپ پورا کرو. ہاں جزاک اللہ، یہ جو ہمارے اشرف بھائی نے بولا. تو بہرحال اب پہلی جو نازل ہوئی اس کو پہلے رکھنا چاہیے، دوسری کو دوسرے نمبر پر، تیسری کو تیسرے نمبر پر، چوتھی کو چوتھے نمبر پر. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو دوسری پتہ نہیں کون سے پارے میں ملے گی، 29ویں پارے میں. تیسری پتہ نہیں کون سے پارے میں ملے گی. یہ سب آپ دیکھنا، وہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری. ایسا کیوں؟ یہ توقیفی ہے. توقیفی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلاؤ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. جبریل امین آ کر بتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھنا ہے. سمجھ آیا؟ یہ جو پارے کی تقسیم ہے نا، پارا، اب وقت زیادہ ہو جائے گا تو کہیں چڑھ نہ جائے آپ میں سے کسی کا پارا ہے، تو حسن بھائی اس کا بھی خیال رکھنا ہے. چلے بات پھر آپ کو کریں گے. خالی ایک آخری بات ہی. اب ہمارا تو یہ ہے حنیف بھائی کہ آخری میں سے بھی پھر کوئی آخری نکلتی جاتی ہے، اور کہ آخری بھی پھر آخری نہیں ہوتی. یہ جتنے پارے ہیں، پارے کتنے ہیں قرآن کریم میں؟ 30 ہے نا، 30 پارے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کیے، یہ حضور نے تقسیم نہیں کیے. پارے حضور نے تقسیم نہیں کیے. یہ کہتے ہیں کہ ما وراء النہر کہ جو علماء ہے انہوں نے یہ پارے تقسیم کیے، اور پارے تقسیم کرنے کی وجہ تراویح کی نماز، کہ روزانہ
ایک پارا پڑھنے کا، رمضان ختم، قرآن ختم، اور اب ہماری گفتگو بھی ختم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ શરૂમાં જરાક ગરમી લાગે, પછી એલું ઠંડી એટલા સારું તો એલું